اما بعد، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، چھوٹی بڑی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت تمہاری زندگی میں اتنے تسلسل کے ساتھ ہے تم اسی کو نہیں شمار کر سکتے۔ آنکھ ایک نعمت ہے اور آنکھ کا دیکھنا ایک اور نعمت ہے۔ پھر ہماری آنکھ ہمیں، میرا خیال ہے کہ انسان ہی ہے جس کی آنکھ اس کو ہر رنگ الگ الگ دکھاتی ہے، نہیں تو میرا خیال باقی جانور جتنے ہیں ان کو یا بلیک نظر آتا ہے یا سفید نظر آتا ہے، باقی کوئی رنگ نظر نہیں آتا، بلیک اینڈ وائٹ۔ تو کتنی عمر ہو گئی ہمیں آنکھیں استعمال کرتے، کتنی چیزیں دیکھی، کتنے رنگ دیکھے، اور ہمارے دماغ نے فیصلہ دیا یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ والا یہ رنگ ہے، یہ والا یہ رنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، دو چیزوں سے پیدا فرمایا۔ انسان میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، جسم کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو خامیوں سے پاک صاف رکھتے ہیں، پیشاب پخانا ہر آدمی کو آتا ہے، پیشاب پخانا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اچھی طرح پاک ہوتے ہیں، پیشاب کر کے استنجا کرتے ہیں، اچھی طرح پاک ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ ناک سے گندگی نکلتی وہ صاف کرتے ہیں، کانوں سے نکلتی وہ صاف کرتے ہیں، اور جسم کے جس حصے میں گندگی ہے وہ صاف کرتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، اس پر خوشبو لگاتے ہیں، معطر رکھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح روح کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، روح بھی پاک صاف رہے، روح بھی معطر رہے۔ اب روح کیسے معطر ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ روح کن چیز سے معطر ہوتی ہے؟ روح تو معطر ہوگی اعمال سے، قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو دیکھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، ذکر کرنے سے، دعا مانگنے سے، اور مختلف اعمال ہیں جن سے روح معطر ہوتی، روح پاک ہوتی ہے۔ روح سے غلطی ہو جائے، روحانی غلطیاں، کوئی گناہ ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے ایسے۔ اگر جسمانی گندگی کو ایسے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ بدبو پھیلے گی، گندگی پھیلے گی۔ اگر روح کو بھی گندا ہی چھوڑ دیں گے، جیسے جسم کے ساتھ گندگی جڑی ہوئی ہے، روح کے ساتھ بھی گندگی جڑی ہوئی ہے، صاف کرنا۔ جیسے جسم سے بار بار گندگی نکلتی ہے، روح سے بھی بار بار گندگی نکلتی ہے، صاف کرنا ہے اس کو، پاک صاف رکھنا ہے۔ جسم کو ہم ہر روز پاک صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، اور جناب پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں، اور کپڑے پہنتے ہیں بہت اچھے۔ بعض لوگ تو بنیان پر الگ سے خوشبو لگاتے ہیں، قمیض پہن کے پھر اس پر الگ سے خوشبو لگاتے ہیں، بعضوں نے جیب میں خوشبو رکھی ہوتی، بار بار خوشبو لگاتے ہیں۔ ہر آدمی کی
اپنی اپنی ترتیب ہے. تو روح کو پاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں قرآن پاک ہے، بلکہ جسم کو خوبصورت بنانے والی چیزوں میں سے بھی ہے. جو چیزیں جسم کو خوبصورت بناتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا، حافظ صاحب ہو گئے، آتا ہے ایک لفظ نہیں، قرآن بھول گیا، جتنا پڑھا تھا وہ بھی یاد نہیں، بیچ میں چھوڑ دیا نا کسی نے، چلے گئے تو 4 سپارے پڑھ کے کوئی چلا گیا تو اسے 4 سپارے بھی نہیں آئے. کسی نے پورا قرآن پاک پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا، یاد کرنا اس کو نہیں آیا. اب اس پر اتنے انعامات ہیں آخرت میں، اتنے انعامات ہیں، وہ کس پر ہے؟ قرآن پڑھا، حفظ کیا، پھر اس کو بھلا دیا، اس پر یاد رکھنے پر ہے. بلکہ یاد بھی وہ جو مسلسل پڑھتے رہنے سے ہے. اگر کسی حافظ کو قرآن پاک یاد ہے اور اس کی میموری اتنی ہائی تھی کہ بس میموری ہائی ہونے کی وجہ سے یاد ہے، پڑھتا نہیں تھا، اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. تلاوت کیوں نہیں کی اس کی؟ آج حفاظ بھی قرآن کی تلاوت پر زور نہیں دیتے، ان کی توجہ نہیں ہے. عام آدمی کو کیا رونا پائے؟ عام آدمی، کتنے آدمی ہیں مجمع کے اندر جو بالترتیب قرآن پاک پڑھتے ہیں، الحمد سے شروع کر کے بالناس تک پہنچتے ہیں. ناظرہ بہت کم ہوں گے، بہت کم، اور وہ روزانہ پڑھتے ہیں، وہ اس سے بھی کم ہیں. پھر قرآن پاک صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کے اخلاق اپنے اندر لانے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، کیسے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سارے کے سارے وہ ہیں جو قرآن. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نوکرانی باندھی، اس کے ہاتھ میں کوئی گرم چیز تھی، دودھ تھا اللہ جانے یا پانی تھا، وہ پاس سے گزری، اس کو ٹھوکر لگی تو وہ گرم پانی یا جو بھی گرم چیز تھی وہ ان کے جسم پر گر گئی. اب کھولتی ہوئی گرم چیز کوئی جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے غصے کی نظر سے اس نوکرانی کو دیکھا. وہ بھی اہل بیت کے گھر کی نوکرانی تھی، اہل بیت کے نوکرانی تھی. اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. وہ آیت آتی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایمان والوں کی صفات بیان، وہ جو خفیہ اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر آگے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں. قزم کہتے ہیں، قزم، یہ جو کاظم کا لفظ ہے نا، اس کی قزم سے ہے. قزم کو کہتے ہیں، قزم کہتے ہیں کہ پانی کا جو وہ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا نا، اس کا منہ باندھ دینا. وہ منہ تک بھرا ہوا ہو تو اس کا منہ باندھ دینا تاکہ پانی باہر نہ نکلے. والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت گویا اپنا منہ بند کر لیتے تاکہ کوئی غلط بات نہ نکلے. اسے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں ایمان والے. انہوں نے نظر جھکا دی. پھر اسے آگے پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ تم نے معاف کیا. پھر اسے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو. یہ ہے کہ قرآن کے اخلاق ہمارے اندر آئے.
قرآن پاک کی صفات ہمارے اندر آئیں۔ جو قرآن نے کہہ دیا ہمارے سامنے ہمارے علم میں آ گیا تو ہم اپنی چھوڑ دیں، اپنی چھوڑ دیں۔ نہیں، اب اللہ اس کے رسول کی، اب اور کچھ نہیں ہے، اب میرا کچھ نہیں ہے، اب برادری کا کچھ نہیں ہے۔ شادیوں بیاہوں پر کیا ہوتا ہے، غمیوں خوشیوں پر کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا کریں، برادری کو بھی تو ساتھ دینا ہے، برادری کو دے دو ساتھ، اللہ میاں کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو۔ لیکن جب جنت جہنم میں جانے کا وقت آئے گا اور اس کا فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کیوں جی؟ برادری کے ہاتھ میں ہوگا یا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے برادری کا اتنا خیال کریں جتنی برادری کی اوقات ہے یا جتنی برادری کی طاقت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا اتنا خیال کریں جتنا ان کا خیال کرنا چاہیے، جتنی ان کی قوت ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر کچھ ہے؟ دنیا میں بھی جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تیسری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک وہ ہے جس کے لیے جو فیصلہ کر دے بس اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ تو جو روز جزا کا مالک ہے، فیصلے کا اور فیصلے کے دن کا مالک ہے، اس کا اتنا خیال کر لیں جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے اخلاق سے مزین فرمائے، نہ صرف یہ کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ دہرائیں، انہیں یاد کریں، ہم مزہ کریں، قرآن پاک کے سارے اخلاق اب یاد کریں، اپنے اندر پیدا کریں، پھر مزے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حافظ قرآن کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ بازاری لوگوں جیسی حیت اپنائے، وہ گالی گلوچ کرے، وہ بےہودہ گفتگو کرے اور وہ لوگوں سے جھگڑا کرے۔ اس طرح کے اخلاق حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حافظ قرآن کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ حافظ قرآن کو اپنی صفات اور اخلاق سے دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے، ممتاز رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 4 بچے